अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि अरबी ज़ुबान में अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ हम किस तरह करवाएंगे। इंट्रोडक्शन के हवाले से हम 5 अहम उमूर पर बात करेंगे जो कि हमने अपने तारुफ में बताने हैं। सबसे पहले नाम। किसी भी ज़ुबान में तारुफ करवाते हुए नाम से स्टार्ट लिया जाता है, तो अरबी ज़ुबान में भी हम तारुफ करवाते हुए सबसे पहले नाम बताएंगे। नाम बताने के लिए आम तौर पर इसमी कहकर नाम शुरू किया जाता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि हम आना कहकर अपना नाम बताएं। और नाम बताने का तरीका दूसरी ज़ुबानों में हम फ़कत अपना नाम बताते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में अरब की ये खुसूसियत है कि वो जब अपना नाम बताते हैं तो वो अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम भी लाजमी बताते हैं। तो हम जब अरबी ज़ुबान में अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम भी बताएंगे। तो वो किस तरह बताएंगे? सबसे पहले आना, फिर अपना नाम, फिर इब्न, फिर अपने वालिद का नाम। मसलन मेरा नाम है अब्दुल बसीर बिन अब्दुल मतीन, तो मैं इसको किस तरह कहूँगा? आना अब्दुल बसीर इब्नु अब्दुल मतीन। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने नाम के आखिरी हर्फ पर पेश हो, ज़म्मा हो, यानी आखिरी हर्फ मरफू हो, और इब्न भी मरफू हो, और वालिद साहब के आखिरी नाम के हर्फ के नीचे या तो कसरा हो या फिर बेहतर यह है कि वहाँ पे वक्फ किया जाए। अब मेरा नाम है आना अब्दुल बसीर इब्नु अब्दुल मतीन। अब सवाल ये है कि मैंने तो कहा है कि अपने नाम के आखिरी हर्फ पर पेश होगी, ज़म्मा होगी। यहाँ तो अब्दुल बसीरी, यहाँ रा के नीचे कसरा आ रही है, ज़ेर आ रही है। तो इसका जवाब ये है कि मेरे नाम के दो हिस्से हैं, एक अब्द और दूसरा अल बसीर। ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हैं। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मुज़ाफ इलैहि का कायदा है कि वो हमेशा मजरूर होता है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ अल बसीर जो है इसकी रा के नीचे कसरा है, क्योंकि ये मुज़ाफ इलैहि बन रहा है आब्द की तरफ। इसी तरह अगर किसी और का नाम आब्द से शुरू होता है तो उसके नाम के आखिर में भी कसरा आएगा, अलबत्ता आब्द के दाल के ऊपर पेश और ज़म्मा लाजमी होगी। और अगर किसी और का नाम जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो और वो दोनों हिस्से आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हों, तब भी दूसरे हिस्से के आखिर में आखिरी हर्फ के नीचे कसरा आएगी। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही हिस्सा है नाम का और आगे वालिद का नाम है, तो मसलन अहमद इब्नु जमील, तो इसको हम आना अहमद इब्नु जमील। इसी तरह अगर कोई फीमेल है, कोई लड़की है, तो बिन की जगह वो यहाँ पे बिन्त इस्तेमाल करेगी, और बिन्त के ता पर भी पेश आएगी, ज़म्मा आएगी। मिसाल के तौर पे सलमा बिन्तु जमील। तो ये हो गया अरबी ज़ुबान में नाम बताने का तरीका। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम अपने इलाके का नाम बताएंगे कि हम ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं। तो इलाके का नाम बताने के लिए हमें किसी दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसी जुमले आना मसलन आना अहमद इब्नु जमील, आगे मिन लगाकर अपने इलाके का नाम बताएंगे। मिन फुला, जो भी हमारे इलाके का नाम है। और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखेंगे कि इलाके का नाम बताते हुए हम अपने किसी बस्ती या किसी करिए का नाम नहीं बताएंगे, बल्कि किसी बड़े सिटी, बड़े शहर, डिस्ट्रिक्ट या तहसील का नाम बताएंगे। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान हम जिस भी शहर का नाम बताएंगे
وہ اس شہر اور اس سٹی کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ہم سے پوچھیں گے، مثلاً وہاں کی کوئی مشہور سوغات، وہاں کا ایریا، وہاں کی آبادی، اس طرح کے کچھ سوالات وہ وہاں انٹرویو کے دوران کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے علاقے کا نام بتاتے ہوئے ہم اس سٹی کا انتخاب کریں گے جو بڑا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں معلومات میسر ہیں۔ انٹروڈکشن کے دوران تیسری چیز جو آپ بتائیں گے وہ آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کو بتانے کے لیے آپ اپنی آخری لاسٹ ڈگری کے بارے میں بتائیں گے، جو آپ نے اکیڈمک آخری ڈگری حاصل کی ہے وہ آپ کے پاس کون سی ہے۔ اور اس کے بتانے کے لیے عربی زبان میں آپ یہ جملہ استعمال کریں گے، انا حامل شہادتی۔ شہادہ کے بعد آپ اپنی ڈگری بتائیں گے جو بھی آپ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ ایم میں عربی ہے تو انا حامل شہادت الماجستیر فی اللغت العربیہ۔ پھر فی کے بعد آپ آگے یونیورسٹی یا جو بھی ادارہ ہے وہ بتائیں گے، انا حامل شہادت الماجستیر فی اللغت العربیہ فی جامعۃ فلاں، فلاں مدرسے میں یا فلاں یونیورسٹی میں آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کریں گے۔ تو تیسری چیز یہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ نے وہاں پہ اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اپنے ڈگری کے اندر، یا نمایاں اس کو اندر آپ کو پوزیشن ملی ہے، تو وہ آپ اس کے ساتھ آپ اپنے نمبروں کی پرسنٹیج بھی بتائیں گے۔ اور پرسنٹیج بتانے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، وہ یہاں آپ اسی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ انٹروڈکشن کے اندر جو چیز بتائیں گے وہ ہے، آپ نے اگر کوئی تخصص، کوئی دورہ، کوئی کورس، کوئی اس طرح کی خاص چیز کی ہے جو وہاں بتانے لائق ہے، جو یہاں یعنی عربک کے حوالے سے وہاں کارآمد ہے، تو وہ آپ وہاں پہ ضرور بتائیں گے۔ وہ چوتھے نمبر پہ پہلے اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن، اس کے بعد آپ اپنا وہ آپ نے اگر کوئی تکلم کا یا اسی طرح عربی زبان سیکھنے کا کسی قسم کا کوئی تخصص، کوئی دورہ کیا ہے، چند دن کے ہی بے شک ہو، تو اگر اس کی آپ کے پاس ڈگری ہے تو وہ یہاں پہ آپ ضرور مینشن کریں گے چوتھے نمبر پہ۔ اس کو بتانے کے لیے آپ جب اوپر والا جملہ مکمل کر لیں گے کہ میں نے فلاں ڈگری حاصل کی فلاں جامعہ سے، اس کے بعد واو کا اضافہ کریں گے، وَسَبَقَ لِي أَنْ شَارَكْتُ فِي دَوْرَةِ تَكَلُّمِ اللغة العربية۔ اور ایک بار یہ ممکن ہوا ہے کہ میں نے دورہ عربی زبان کا دورہ کیا ہے جس میں میں نے عربی زبان سیکھی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ نے کورس کیا ہے جو کارآمد ہے تو وہ وہاں آپ چوتھے نمبر پہ ذکر کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر دو اہم چیزوں کا ذکر کریں گے کہ اگر ہم نے کسی بھی کلاس کا تھیسس جمع کرا دیا ہے اور اس کے ویوے کے انتظار میں ہے، یا ہم نے کوئی امتحان دے دی ہے اور اس کے رزلٹ کے انتظار میں ہے، ہم پانچویں نمبر پر پہلے یہ بتائیں گے کہ ہم نے تھیسس جمع کرا دی ہے، مثلا ایم فل کا تھیسس جمع کرا دی ہے اور اس کا ویوا رہتا ہے جس کی وجہ سے ابھی ہمیں ڈگری نہیں ملی، تو یہ ہم عربی زبان میں کیسے بتائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہم اپنا کورس بتا چکے، اس کے بعد جو ڈگری ابھی پروسیس میں ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو اس کے لیے عربی زبان میں جو ہم جملہ استعمال کریں گے وہ یہ ہے، اکملت رسالتی فی الدکتورہ وانتظر المناقشۃ لاخذ الشہادہ، کہ میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا تھیسس مکمل کر لیا ہے اور اب میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے ویوے کی انتظار میں ہوں۔ اور اسی طرح اگر یہاں پہ ایم فل کے بارے میں ہے تو فی الدکتورہ کی جگہ ہم فی الماجستیر الفلسفہ، فی ماجستیر الفلسفہ کہہ دیں گے۔ اور اگر ہم نے کوئی امتحان دیا ہے اور ہم وہاں اس کے نتیجے کے انتظار میں ہیں تو وہ ہم یہاں پہ بتائیں گے کہ ادیت اختبارہ، اختبار کے بعد ہم اپنی کلاس بتائیں گے، ادیت اختبار ماجستیر الفلسفہ وانتظر النتیجۃ لاخذ الشہادہ۔ اس کے بعد ہم آخر میں لاسٹ میں یہ بتائیں گے
کہ ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہے، یعنی ہم اب کیا کام کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہم نے نام، علاقہ، اپنی کوالیفیکیشن اور صلاحیتیں بتانے کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اب ہم اس وقت کیا کام کرتے ہیں. تو اگر ہم ٹیچر ہیں، معلم ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ جملہ ہے وَالْآن بِحَمْدِ اللَّهِ الْوَهَّابِ أَنَا مُعَلِّمٌ فِي الْمَدْرَسَةِ فُلَان یا فی الجامعہ فلاں. تو اگر معلم نہیں ہے والآن بحمد اللہ الوہاب انا کے بعد ہم کوئی بھی جو پیشہ ہے وہ یہاں پہ بتا سکتے ہیں. یہ 5 چیزیں جو ہم نے انٹروڈکشن کے دوران بتانی ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز عربی زبان میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹس میں لکھیں، میں وہاں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور آخر میں اپنا رابطہ نمبر بھی دے رہا ہوں، وہاں پہ بھی آپ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگتی ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.